جو لوگ مجھے جانتے ہیں جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو یہ آنکھیں پھاڑ کے پتہ ہے. ایک ہوتا ہے نا آنکھیں کھول کے، وہ آنکھیں پھاڑ کے جانتے ہیں کہ میں نے آج تک جس کو وظیفہ بتایا نا وہ ناکام نہیں ہوا. میرا کوئی کرامت نہیں ہے، کمال نہیں ہے، اللہ کی عطا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں صدقے دل سے بغیر لالچ کے عمل بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، تو ویڈیو کا آغاز ہے. جو عمل میں آج بتاؤں گا نا، یہ میں پتہ ہی شروع میں کیوں بات کی ہے، اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں جو مجھے جانتے ہیں وہ مطلب ہے کہ کبھی ناکام نہیں ہوتے، اور کبھی اللہ کے حکم سے میں بھول کر دعا دے دوں اللہ کامیاب کرتا ہے اس کو. اپنے لیے کروں نا دعا تو ہو سکتا ہے وہ لیٹ ہو جاتی ہے، ہو نہیں سکتا لازمی لیٹ ہوتی ہے جی. تو دوسرے کے لیے کروں تو اللہ قبول فرماتا ہے. اب ویڈیو کا آغاز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے ای میل آئی، 2 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. سنگاپور کا ایک بندہ ہے، ظاہر ہے پوری دنیا میں مجھے دیکھا جاتا ہے، لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں الحمدللہ تعالی. تو پوری دنیا میں مجھے لوگ دیکھتے ہیں. تو مجھے کال آئی، کہنے لگا بھائی کم از کم جو ہے نا 5-7 کروڑ روپیہ میرا پھنس چکا ہے، یا 8 کروڑ شاید، ہاں 8 کروڑ روپیہ میرا پھنس چکا ہے. بھول گیا ہوں، 2 سال ہو گئے، اب 5-7 میں نے کہہ دیا. تو کہنے لگا جی 8 کروڑ روپیہ پھنس گیا ہے. میں نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں بھائی. وہ کہنے لگا بھائی آپ عمران طاہر ہیں. ای میل، کیونکہ فون نمبر تو نہ میرا ہے نہ میں دیتا ہوں، کیونکہ یہ ٹینشن مجھ سے نہیں پالی جاتی بھائی، میں تھک چکا ہوں اس دنیا سے. تو بہرحال ای میل میں کہنے لگا کہ آپ عمران طاہر ہیں، ظاہر ہے آپ کا ای میل نمبر لکھا ہوا ہے ڈسکرپشن میں. تو میں ای میل کر رہا ہوں کہ مجھے عمل بتائیں. تو میں نے کہا ہزاروں وظائف بتاتا ہوں، کیوں نہیں عمل کرتے. کہنے لگا اسپیشل بتا دیں، میں آپ کو تحفہ دوں گا. جب اس نے یہ لفظ کہا نا کہ میں تحفہ دوں گا، تو پھر میرے پہ فرض ہو گیا کہ میں اس سے تحفہ لوں اور عمل بتاؤں. اللہ معاف کرے. پھر میں نے اپنے آپ کو یہ اس سمجھا یہ بات کہ اس کو عمل بتانا چاہیے. میں نے تھوڑی سی ناراضگی کا اس سے اظہار کیا. میں نے کہا یار تحفہ تو رہنے دے، تیری مہربانی ہے، مجھے رب اپنی جناب سے اپنے اختیار سے کوئی اور وسیلہ بنا کے دے، میں مانگتا نہیں ہوں کسی سے پیسے. اور ایک شرط پہ تجھے عمل بتاؤں گا کہ تحفہ والی بات دوبارہ نہ کرنا. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. ای میل آ گئی واپس. قدرتی طور پر وہ کمپیوٹر پر بیٹھا ہوگا، اسی وقت ہی اس نے رپلائی کر دی. کہنے لگا جی 8 کروڑ روپیہ میرا پھنسا ہوا ہے، مچھلی کا میں کاروبار کرتا ہوں. مچھلی سمجھتے ہیں یہ مچھلی؟ تو سنگاپور سے ہوں، تو کوئی عمل بتائیں. میں نے کہا جی ایک عمل ہے جو 11 دن کرنا پڑتا ہے. بندہ میں کہتا ہوں کہ اگر وہ ایک بات ہے کہ 8 کروڑ تجھے مسئلہ ہے نا، 20 کروڑ بھی ہوگا تو اللہ تجھے دے گا. کہنے لگا پھر بتائیں. تو میں نے جب اسے عمل بتایا تو تقریباً بعد میں 2 ماہ بعد، یا شاید ہو سکتا ہے پہلے بھی اس نے ای میل کی ہو، میں ای میل ذرا کم ہی دیکھتا ہوں کیونکہ بڑا پریشان کرنے والے لوگ اب شروع ہو گئے ہیں. جب سے ڈسکرپشن میں ای میل دی ہے نا تو لوگ بڑا پریشان کرتے ہیں، یار کب کس کس کو جواب دوں گا. یہاں پر وظائف بتاتا ہوں، اور بھی دنیا داری کے کام ہوتے ہیں. تو اس کی ای میل میں نے پڑھی. کہنے لگا بھائی میں جو کام کیا کرتا تھا، میں کم از کم 30 سے 40 کروڑ روپے کے میری معیشت تھی، یعنی کام کرنے کا جو مطلب میرا کاروبار تھا وہ 30 سے 40 کروڑ کے پر تھا. آج میں 300 کروڑ کا کاروبار کر رہا ہوں. اور جو میں نے آپ کا عمل بتایا تھا، جو آپ نے کہا تھا کمرہ خالی ہو، کمرے میں اگر پردے لگے ہوئے ہیں کوئی بات نہیں، کمرہ جس کمرے میں یہ عمل کرنا ہے اس میں فرنیچر یا اور کوئی چیز نہ ہو، کارپٹ بچھا ہے خیر ہے، پردے لگے ہیں کوئی بات نہیں، خالی کمرے میں جو، بلکہ میں کہتا ہوں کوئی ویران کمرہ ہو نا، اس میں جو عمل یہ کرے گا، جتنے موکلات ہیں نا جو اس عمل پر متعین ہیں وہ آپ کے کام میں جت جائیں گے. اور اس کام میں ظاہر ہے کمرہ خالی بتا رہا ہوں تو بات کرنے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا کہ بندہ کسی سے عمل کرتے ہوئے بات کر لے. عمل کیا ہے وہ میں اب آپ بتاتا ہوں، وہ بات بہت نہیں کرتا. اگر آپ کو خاص اجازت چاہیے، ویڈیو یہ پوری جس نے دیکھی ہے آگے نہیں کی اس کو عمل کی اجازت ہے. اور ایک لائک کر دو اور اس کمنٹ کر کے اپنا نام بتاؤ، آپ کو اجازت ہے. لائک کے سے پتہ کیا ہوتا ہے، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے مطلب ہے. کئی بندے سوال کرتے ہیں یار لائک سے آپ اجازت دے دیتے ہو. ہاں اجازت اسے دوں گا نا جو مانگے گا. تو ظاہر ہے جو مثلا کہے گا کہ ٹھیک ہے اس نے عمل سنا اور میں نے کر لیا، اس طرح نہیں ہوتا. اس لیے تو وظیفے کامیاب نہیں ہوتے لوگوں کے. ہر بندہ جو عمل بتاتا ہے وہ اگر اجازت دے تو پھر اجازت ہوتی ہے. اور جب آپ لائک کرتے ہو مجھے نظر آ جاتا ہے اس نے لائک کیا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ظاہر ہے اب پتہ چل جاتا ہے یہ عمل کرے گا. تو بہرحال، اور نہ بھی عمل کرنا ہو تو لائک کر دیا کرو یار، محبت کا بھی کوئی تقاضا ہوتا ہے نا.
تو میں نے اسے عمل بتایا، میں نے کہا آپ ایسے کریں، کم از کم 11 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، خالی کمرے میں بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، اور بالکل مطلب پاک صاف ہو جائیں، اگر بتیاں جلا لیں، یعنی خوشبو کا اہتمام کریں۔ اور ہاں، جو لوگ کہیں کہ میں ڈر جاؤں گا، تو یار آپ جن پکڑنے بیٹھے ہو، آپ کی کوئی پرابلم ہے، کوئی پریشانی ہے، کاروبار کی ہے، کوئی شادی کی ہے، کوئی بیاہ کی ہے، کوئی نوکری کی ہے، کوئی انٹرویو کی ہے، کوئی نوکری میں ترقی کی ہے، تو جن تو نہیں آپ پکڑنے بیٹھے، ڈرو گے کیوں؟ اور سورہ فاتحہ جو ام الکتاب ہے، جو قرآن پاک کی پہلی صورت ہے، جس میں ہر چیز کی اللہ نے شفا رکھی ہے، اس سے کیوں ڈرو گے؟ میں ان کو یہ جواب دے رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ خالی کمرے میں ڈر تو نہیں لگے گا۔ ڈر والی کوئی بات نہیں ہے۔ جو بندہ مطلب ہے کہ قرآن پر یقین رکھتا ہے، اسے یقین ہونا چاہیے کہ قرآنی عملیات میں کون سا ڈر، ٹھیک؟ تو عمل کیسے کرنا ہے؟ عمل اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے سورہ الفاتحہ جو ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اور میں دعا کرتا ہوں جس نے یہ سورت سنی ہے، آگے کر کے اگر یہ ٹپ کے چلا گیا ہے جی، کراس کر کے چلا گیا، تو پھر اس کے لیے کیا میں دعا کروں گا؟ تو جس نے یہ سورج سن لی ہے، اللہ پاک اس کی ہر حاجت پوری کرے۔ سورہ فاتحہ خالی کمرے میں بیٹھیں اور 500 مرتبہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کم از کم 11 دن عمل کریں گے، 11 دن عمل کریں گے، اور نماز عشاء کے بعد، یا بہتر ٹائم ہے نماز مغرب کے بعد، لیکن آپ عشاء کے بعد کریں۔ پوچھو کیوں؟ پوچھو نا بھائی، کمنٹ میں پوچھنا ہے جی۔ تو بہرحال یار تھوڑا سا میں ہنسی مذاق اس لیے کر دیتا ہوں کہ وظیفے کرنے والے زیادہ تر دکھی دل ہوتے ہیں، تو ذرا وہ مسکرائیں گے نا، جب وہ آپ مسکراتے ہو نا جب میری کسی بات پر، تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، پتہ ہے کیوں؟ میرا دل کھل اٹھتا ہے اس وقت۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ میری کسی بات سے کوئی بندہ مسکرا رہا ہے، اتنا اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، کسی کو کوئی وجہ ہو خوش کرنے کی، لیکن جھوٹے لطیفے سنا کے نہیں۔ یہ تو میں باتوں میں آپ کو مسکروا دیتا ہوں نا بھائی، ہنسا دیتا ہوں، یا جس طرح بھی ہے۔ بہرحال آپ جناب سورہ فاتحہ پڑھیں خالی کمرے میں بیٹھ کے 500 مرتبہ، اور میں بتا رہا تھا کہ مغرب کے وقت کریں، لیکن میں نے کہا عشاء کے بعد کریں۔ پھر میں نے کہا پوچھو کیوں؟ تو اس لیے کہ جب آپ مغرب کے وقت کرو گے نا، تو پھر عشاء کا ٹائم ہو جانا ہے، تو پھر اس میں رکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ عشاء پڑھ کے، ٹھیک ہے، آپ باوضو ہوں، کمرے میں خوشبو لگائی ہو، اور خالی کمرہ ہو، یاد رکھیے۔ عام جو بیڈ روم ہے، ڈرائنگ روم ہے، اس میں نہیں ہو سکتا۔ اور کوئی بندہ کہتا ہے ہمارے پاس کمرہ نہیں ہے، تو پھر یار پھر میں کمرہ کہاں سے دلاؤں آپ کو؟ تو یہ آپ کو بندوبست کرنا پڑے گا۔ 500 مرتبہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ پڑھ لیں اور اس کے بعد دعا کریں، 11 دن عمل کریں۔ اس بندے کی پھر مجھے ای میل آئی، کہنے لگا آج میں 300 کروڑ کا مالک ہوں۔ کتنے؟ 300 کروڑ روپیہ۔ یاد رکھنا، پہلے کہتا تھا 30-40 کروڑ کے درمیان کی اس کی معیشت تھی، اس کا کاروبار تھا، لیکن آج 300 کروڑ کا وہ مالک ہے۔ وہ میل، اس ای میل کیوں اس نے مجھے کی تھی کہ 8 کروڑ روپیہ پھنسا ہوا تھا، کوئی کمپنی تھی، وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی، مچھلی اس کی چلی گئی تھی، یعنی مچھلی کا کاروبار کرتا ہے نا، تو پیسے نہیں آ رہے تھے۔ پھر ایک دن انہوں نے یہ وظیفہ جب کر لیا، اس نے کہا 7 دن میں نے عمل کیا، 11 دن وہ کہتا ہے میں جھوٹ کیوں بولوں، میں نے تو 11 دن کا اسے بتایا نا، کہنے لگا 7 دن عمل کیا۔ تو مجھے ان کی کال آ گئی کہ 8 کروڑ روپے اپنے بینک میں چیک کر لو، آ گیا، مزید 20 کروڑ روپے کا اسے آرڈر ملا۔ یہ سنگاپور کا بندہ ہے اور سچا واقعہ بتایا۔ تو عمل کریں، کم از کم 11 دن کا عمل ہے، 500 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور دعا کریں، 11 دن عمل کریں، انشاءاللہ ہر حاجت، ضروری نہیں آپ کا بھی 8 کروڑ پھنسا ہو، جو بھی حاجت ہے اللہ پوری کرے گا۔ اپنے بھائی عمران طاہر کو اب اجازت دیں، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔